اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 49 ہے اور آیت نمبر سورۃ آل عمران کی 114 to 126 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر ایک تو جو سابقہ مضمون چل رہا تھا، یعنی کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ان کے اوصاف کا ذکر ہے، اور جو ہی ان کے اوصاف کا ذکر مکمل ہوگا تو سورۃ آل عمران کی 121 آیت سے لے کر 180 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موضوع کو چھیڑا ہے 60 آیات میں، اور وہ بھی مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت دہ موضوع ہے، اور وہ موضوع غزوہ احد کا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل ڈیبیٹ کی ہے، لہٰذا پہلے سابقہ آیات پڑھتے ہیں جن کا تعلق سابقہ مضمون کے ساتھ ہے، پھر انشاءاللہ اس کی تمہید باندھ کے باقاعدہ آپ کو انشاءاللہ ترتیب وار بتا دیا جائے گا کہ وہ کس طرح سارا کا سارا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یعنی کہ وہی جو گزشتہ آیات کے اندر ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی تھی اسی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو رات کو اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہیں جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اوصاف اس کے اندر پائے جاتے ہیں جو بندہ ایمان والا ہے، اور وہ نیکی کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں جلدی بھی کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص بندوں کا سارا وصف ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح مثال کے طور پہ وہی ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کے سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ بار بار ایک ہی کا نام لینا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کو یاد بھی ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو، بیٹھنے کا مقصد بھی پورا ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے جب اسلام کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ عبداللہ ابن سلام جیسے لوگوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ جو بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تو جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ مثال کے طور پہ ابو جہل بڑا مال تھا، بڑی شہرت تھی، سردار تھا اپنے قبیلے کا، لیکن اس کو اس کے مال نے نہیں بچایا۔ اسلام کی پہلی جنگ کے اندر غزوہ بدر کے اندر ہی گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ بڑا روب تھا، بڑا دبدبہ تھا، لیکن اسلام کی پہلی جنگ کے اندر بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ اس کو عزت اور یہ اس کو ملی ہے رسوائی، جس کو آپ سمجھے ذلت اس کا مقدر بن گئی ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا مال اور ان کی اولادیں ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان کا ٹھکانہ ایک ہی ہے، وہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اب یہاں پہ مثال اس آیت مبارکہ کے اندر دی گئی ہے کہ جو کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں نا، وہ خرچ کرنے کی ایک مثال دی گئی ہے کہ ان کا مال بالکل ضائع ہے، جو مرضی خرچ کر لیں۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی کہ جس میں شدید ٹھنڈ ہو،
ٹھنڈی ہوا، برفانی ہوا جس کو آپ سمجھیں، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایک برفانی ٹائپ کی ہوا ہو تیز، اور کھیت ایک علاقے کے اندر بہت خوبصورت اگے ہوئے ہیں، کسی قوم کے ہیں، اور یہاں سے تیز ٹھنڈی یک ہوا گئی ہے، وہ کھیتوں کے اوپر جا کے پڑی ہے تو وہ کھیت سارے کے سارے برباد ہوں گے۔ ایسی مثال ہے ان لوگوں کے دنیاوی مال خرچ کرنے کے اندر، بالکل ضائع ہے، کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو ان کو مل رہا ہے نا اس کا اجر، یعنی کہ یہ جو ان کو اوپر ظلم ہوا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود یہ سب کچھ خریدا ہے، یہ خود اپنی جانوں پر یہ ظلم کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ بات واضح ہے کہ ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے یہ ان کے کفر کی وجہ سے، جو انہوں نے کفر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر نہ برتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ والا معاملہ نہ کرتا، اور وہ بذات خود اپنے اوپر ظلم کر بیٹھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا اے ایمان والو، مخاطب ایمان والوں کو کیا ہے، فرمایا غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ واضح طور پہ پیغام ہے کہ کسی بھی کافر کو اپنے ساتھ رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارا بھلا سوچ ہی نہیں سکتا، اور فرمایا کہ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرے گا، یعنی اگر اس کو کہیں موقع ملا نا آپ کا راز فاش کرنے کا تو وہ اس میں کمی نہیں کرے گا ایک ذرہ بھی، بلکہ وہ اسی وقت جٹ سے آپ کا راز فاش کر دے گا تاکہ آپ کا مقدر بن جائے بدنامی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، یعنی آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا تو ان کا جو بغض ہے نا، جو ان کے دلوں کے اندر کفار کے سینوں کے اندر مسلمانوں کے لیے ہے، وہ ان کے چہروں سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی وہ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، ان کنتم تعقلون، اگر تو تم عقل رکھتے ہو تو یہ جتنی آیات ہم نے کھول کے تمہارے لیے بیان کر دی ہے، اب اس سے نفع اٹھانا وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم نے ڈیلیور کر دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کے ذریعے امپروومنٹ حاصل کرنا وہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آیات کھول کے بیان کر دی ہیں۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا واذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو۔ بالکل واضح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ایک ایک لفظ، فرمایا خبردار، ہا انتم اولائی تحبونہم، فرمایا یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، لیکن تمہیں لگتا ہے کہ شاید پسند کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے کے آئے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہ انگلیاں لے کے نا، جس طرح بندہ زور سے چباتا ہے نا اپنے منہ کے اندر لے کے، اس غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ملا تھا تو اس کا نقصان کیوں نہیں ہوا، کوئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی برائی کرنی چاہیے تھی، اس قدر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں جب تنہا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو جب یہ تنہا ہوتے ہیں تو یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے، اتنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے محبوب فرما دیجئے اپنے غصے میں مر جاؤ، تمہارا یہی غصہ کافی، اسی کے اندر مر جاؤ، جاؤ بیڑا گرک کر لو اپنا اور سڑتے رہو مرتے رہو جاؤ۔ اور فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور،
بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا اس آیت مبارکہ کے اندر کہ بعض لوگ اس طرح کیا کرتے تھے اپنی رشتہ داری کی وجہ سے، کہ یہودیوں کے ساتھ رشتہ داری تھی، کفار کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے، تو آپس میں جب ملتے ہیں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ بڑا پیار سے مل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جب وہ تم سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو وہ کہتے ہیں ہم بالکل تمہاری طرح ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تنہا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انگلیاں دانتوں کے نیچے رکھ کے چباتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر دیا، تو لہٰذا اپنے سینوں کو کھولا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ بلائی پہنچے تو ان کو برا لگ رہا ہے، اور برائی پہنچے تو ان کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اگر تقوی کے اندر پھنسے رہو گے اور اس کے اندر گر جاؤ گے اور تقوی کو اپنے اندر اختیار کر لو گے اور صبر کرو گے جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، پھر وہ تمہارا منہ ہی دیکھتے رہ جائیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا تم سے ملنے کا، تمہیں پھر نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور جو وہ کچھ کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کچھ جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ آیت مبارکہ کے اندر بالکل واضح کر کے کہ صبر کرنا ہے جب بھی کوئی مصیبت پہنچے۔ تو یاد رکھیے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کسی مومن پر کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے یا اس کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دکھ، اس پریشانی اور اس آزمائش کا بدلہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کو ایک ایک دکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو واضح بات ہے، چپ کر سے تے موتی مل سن، تے جے صبر کرے تے ہیرے، تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ بالکل بندے کا نقصان ہے، تو اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو معمول بنا لیں، جب مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک واضح موضوع جو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے شروع فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہاں سے جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، اس رکوع سے، تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا۔ غزوہ احد ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے اندر مسلمان بالکل عروج پہ جیت رہے تھے، لیکن فتح شکست میں بدل گئی۔ اور وہ کس طرح؟ وہ سارا کا سارا قصہ صحیح بخاری کے اندر بھی کھول کے واضح الفاظوں کے اندر آتا ہے کہ اس کا آپ اس طرح پس منظر تھوڑا سا بیان کریں گے اور انشاءاللہ 2 سے 3 آیات بیان کریں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ وہ اس طرح تھا کہ مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر 2 ہجری کے اندر جو جنگ ہوئی، جمعے کا دن تھا اور 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی غزوہ بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے اندر اب بڑا ایک جوش و جذبہ تھا کہ یار ہم تو جیت گئے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی تھی، حالانکہ تعداد 313 تھی مسلمانوں کی اور کافروں کی 1000 تھی۔ مقابلہ ہوا تو مسلمان جیت گئے، اب جوش پیدا ہوا۔ تو غزوہ احد کے لیے کفار جو تھے، مکے کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جہاں پہ کوئی میت کسی کافر کے گھر میں نہ پڑی، یعنی اتنا ان کو نقصان پہنچ چکا تھا۔ اب وہ سب نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ہم اب بدلہ لیں گے مسلمانوں سے، اور ہم بھی ان کو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا انہوں نے ہمیں پہنچایا۔ اب انہوں نے تیاری کرنا شروع کی، ٹھیک سال بعد 3 ہجری کے اندر انہوں نے غزوہ احد کے لیے تیاری کی، باہر نکل پڑے، میدان کے اندر آ کے بیٹھ گئے کہ مسلمان باہر نکلیں۔
اب نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان سے کہ کیا کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بذات خود بھی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں، اور جب وہ کفار حملہ کریں گے تو پھر ہم دفاع کریں گے۔ چند صحابہ کرام علیہ رضوان کی بھی یہی رائے تھی، اور ایک منافق ترین شخص تھا عبداللہ ابن ابی، اس کو بلایا گیا تو اس سے مشورہ لیا گیا، یہودیوں کا چونکہ سربراہ تھا تو اس سے مشورہ لیا گیا، تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل ہم مدینہ کے اندر رہیں گے، اور جب وہ کفار حملہ کریں گے پھر ہم ڈیفینڈ کے طور پہ جا کے حملہ کریں گے۔ لیکن جو چند مسلمان ہوئے تھے ابھی نئے نئے، ان کے اندر ایک جذبہ جہاد تھا، شہادت کا جذبہ تھا، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ نہیں، ہم لوگ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، میدان کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے ساتھ اظہار کیا تو نبی علیہ السلام نے، ان کی چونکہ خواہش تھی نبی علیہ السلام کی کہ ہم مدینہ کے اندر رہیں، لیکن پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جب انصار پورے عبور پہ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ السلام اندر گئے، اور اندر جا کے انہوں نے پورا کا پورا جو آزار تھے وہ لے آئے، ہتھیار بھی باقاعدہ پہن لیے، اور ہتھیار بھی تیار کر لیا، اپنے ساتھ پکڑ لیا، اور اس کے بعد جو ٹوپی ہوتی ہے لوہے کی مانند وہ بھی پہن لی نبی علیہ السلام نے۔ اب وہ سارا کا سارا کفن جب پہن لیا تو نبی علیہ السلام باہر آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ، جس طرح آپ کہتے ہیں ہم اسی طرح کریں گے، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر آیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نبوت اور نبی کی یہ حیثیت ہے اور وہ اس مقام پر فائز ہے، نبی کے شان کے لائق یہ چیز نہیں کہ جب ایک مرتبہ ہتھیار پہن لے اس کے بعد اس کو اتارے۔ نبی کی یہ شان ہے، جب اس نے پہن لیا تو اب میدان کے اندر اتر کے رہے گا۔ تو لہٰذا ان کی بات رکھی، جو تھوڑے یعنی اکثر رائے تھی ان کی نوجوانوں کی، تو ان کی رائے رکھی گئی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کی رائے نہیں رکھی گئی۔ اب مسلمانوں کی چونکہ ٹوٹل تعداد تھی 1000، کافروں کی تعداد تھی 3000، اور جو 1000 مسلمانوں کی تعداد تھی اس کے اندر 300 بندہ عبداللہ ابن ابی کی سرپرستی کے اندر آتا تھا، اور وہ بندہ منافق تھا۔ اس نے اب اشارہ کرایا کہ لہٰذا انہوں نے میری بات نہیں مانی، تو لہٰذا اب اس طرح کیا جائے گا کہ ہم جب میدان کے اندر یہ چڑھیں گے نا تو اسلام کو جب غلبہ حاصل ہونے لگے گا یا اسلام ابھی میدان کے اندر آئے گا نا تو جو ہی اندر آئیں گے ہم وہاں سے باہر نکل جائیں گے۔ تو پیچھے تعداد رہے گی 700، 1000 ٹوٹل گئے اور مقابلے میں 3000 تھے، 300 تو فوری طور پہ پہلے ہی باہر۔ اب نبی علیہ السلام جب میدان کے اندر گئے، یہ سارا ذکر آگے آیات کے اندر آئے گا، میں نے اس وجہ سے یہ تمہیداً بیان کر رہا ہوں تاکہ بعد میں ہم ایک ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف آیات پڑھیں گے اور مختصر سی تفسیر کریں گے ساتھ میں۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو مخاطب کیا، اور ان کی پچھلی جانب غزوہ احد میں آج بھی بندہ جائے وہاں پہ وہ پہاڑ نظر آتا ہے، پچھلی جانب نا ایک درہ تھا اس پہاڑ کے ارد گرد، وہ پیچھے سے آنے کا ایک رستہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے عبداللہ ابن جبیر کو وہاں پہ کھڑا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ 50 صحابہ، ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے یہیں پہ کھڑے ہونا ہے، اگرچہ صحیح بخاری سے مسلم کے الفاظ ہیں ہم لوگوں کی بوٹیاں بھی ہو جائیں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ یعنی سب سے بڑی بندہ یہی بات کر سکتا ہے نا کہ اگر ہم لوگ شکست بھی کھا جائیں، یہ جو نکر ہے نا اس نکر سے چھوڑنا نہیں، آپ نے یہیں پہ بیٹھے رہنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، ہم چاہے ہار جائیں، کچھ بھی ہو جائے نقصان، آپ نے یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کر کے فارغ ہوئے، اب ایک گروہ کو وہاں پہ کھڑا کیا 50 صحابہ کی موجودگی کے اندر عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کھڑا کیا، اور باقی پھر آگے آگے۔ یہ وہی جنگ تھی کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیل کی، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تلواریں انہوں نے نیچے پھینک دی کہ جب نبی موجود نہیں تو ہم کس طرح لڑیں۔ سورۃ ال عمران کی 144 آیت کے اندر اس کا بھی ذکر آئے گا۔ پھر فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا محمد اگر قتل ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم پچھلے قدم پھر جاؤ گے؟ تمہیں تو چاہیے وہیں پہ اڑو، کہ نبی علیہ السلام تو عقیدہ توحید لے کے آئے تھے، وہ تو قائم ہے الحی القیوم، تو تم نے تو اس کی خاطر لڑنا تھا۔ تو اگر نبی علیہ السلام شہید بھی ہو جاتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم وہیں پہ لڑو۔ یہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے بعد یہ آیتیں آئی، لیکن اس کو ہی ٹرانسلیشن کیا جو وہاں پہ سارا کا سارا پس منظر تھا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے وہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کھڑا کیا، آگے جنگ لڑی۔ خالد ابن ولید جیسے صحابہ کرام علیہ رضوان جو بعد میں ایمان لے کے آئے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ دونوں صحابی جو بعد میں ایمان لے کے آئے غزوہ احد کے اندر مقابلے میں تھے، یعنی ابھی کافر تھے تو مقابلے کے اندر تھے، اور ان کی نگاہیں بڑی تیز تھی خالد ابن ولید کی، اور یہ بعد میں جب اسلام کے اندر آئے تو 100 جنگیں لڑی ہیں تو کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہارے، تو
سوچیں کہ کفار کی سائڈ سے جب لڑیں گے تو پھر کتنا زور ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جب جنگ ہوئی نا تو کفار نے اپنا غصہ اس قدر نکالا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بیوی اور اپنے بچے ساتھ لے کے جائیں گے کہ اگر ہمیں شکست بھی ہوئی نا تو ہم وہاں سے واپس نہ آئیں، اپنی جانیں دے لیں لیکن ہم ان کے ساتھ بدلہ لے کے رہیں گے۔ اور اسی کے اندر ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، اس نے کہا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ میں لوں گی اور وہ چباؤں گی اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کے۔ یہ بہت ایک طویل موضوع ہے جو آہستہ آہستہ آیات کے اندر گزرے گا۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا، وہاں پہ 50 صحابہ کو کھڑا کر دیا درے پر، ایک نکر پہ جو پہاڑ کی پچھلی جانب سے رستہ تھا، اور نبی علیہ السلام آگے اب جہاد کے لیے چل پڑے اور ان کو تلقین کی کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے ہلنا نہیں ہے۔ اب وہاں سے جب آگے جا کے لڑے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اب جب جنگ لڑ رہے تھے، چونکہ شہادت کا جذبہ تھا، جب مرنا جس نے ہے نا پھر وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، پھر جا کے تلوار کے ساتھ بس لڑ پڑے۔ اب لڑتے جا رہے ہیں، اب وہ کفار کو شکست ہو رہی ہے، مسلمان فتح یابی ہو گئی، آہستہ آہستہ جیتے جا رہے ہیں، کفار کا مال غنیمت نیچے گرتا جا رہا ہے۔ جو ایک نکر پہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اب جیت رہے ہیں، اپنے سے اجتہاد کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، انہوں نے کہا مسلمان تو اب جیت رہے ہیں اور یہ جو کفار ہیں یہ الٹے قدم دوڑنے لگ گئے، حتیٰ کہ اتنا ہار چکے تھے، اتنی شکست بدل چکی تھی۔ تو ادھر جب دیکھا نا کہ مسلمان تو اب جیت رہے ہیں تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے نا اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ نبی علیہ السلام نے اس قدر تلقین کی تھی کہ ہماری بوٹیاں بھی ہو جائیں، ہم یہاں پہ ختم بھی ہو جائیں، شکست میں بھی تبدیل ہو جائے ہماری، یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جگہ چھوڑی، 15 صحابہ صرف وہاں پہ موجود رہے، باقی وہاں سے نکل پڑے اور انہوں نے مال وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کیا اور آگے چلنے لگے۔ اور خالد ابن ولید انہوں نے دور سے دیکھا، چونکہ گھوڑے کے اندر بیٹھے تھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے تھے، تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ یار وہ جو پچھلا درہ ہے نا ادھر سے ہل گئے ہیں مسلمان۔ انہوں نے اپنا گھوڑا لگام پکڑی اور تیزی کے ساتھ پیچھے سے آئے اور پھر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کی فتح والی جنگ شکست میں بدل گئی، حتیٰ کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ابھی سیدھے پدرے نہیں ہوئے تھے، جب سیدھے پدرے ہونے لگے تو ایسے ہی انہوں نے تلوار چلائی کہ اپنے آپ کو لگنے لگ گئی، یعنی اپنے سے مراد اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ساتھی تھے ان کو لگنے لگ گئی۔ اس قدر وہ اپنا جلد بازی میں جب کام ہوا تو وہ، اور پھر 12 صحابہ کرام علیہم رضوان، یہ وہی جنگ ہے کہ جس کے اندر خالد ابن ولید کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے جو کوچ انہوں نے پہنا تھا سر پہ، اس کی جو نوکریں تھی وہ نبی علیہ السلام کی یہاں پہ لگ گئی، 4 دندان مبارک نبی علیہ السلام کے شہید ہوئے۔ اور جب یہ شہید ہوئے تو اس کے بعد رخسار سے خون نکلا، نبی علیہ السلام نے حتیٰ کہ دعا کی، کہا وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے کہ جو اپنی نبی کے ساتھ یہ والے معاملات کریں۔ جب یہ بات کی نا نبی علیہ السلام نے تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل کی، لیسا لک من الامر شیء، اے محبوب آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی گرفت فرمائی، کیونکہ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر خالد ابن ولید ہی بندہ تھا کہ جس زبان سے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بددعا کی تھی نا، اللہ نے روک دیا تاکہ اس کے لیے نقصان نہ ہو۔ پھر وہی خالد ابن ولید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے سیف اللہ کا لقب دیا۔ یہ ایک ہسٹری آپ سمجھیں، اور یہ بہت زیادہ ایک علم والا ایک لیکچر ہے جس کو آپ سمجھیں کہ یہاں سے ہمیں ایک نالج ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ وہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگر وہ صحابہ وہاں سے نہ ہلتے تو وہاں پہ نقصان نہ ہوتا، لیکن ان کی بخشش اور جو انہوں نے نبی علیہ السلام کی ایک طرح اپنے اشتہاد کے اندر آ کے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، بات نہ مانی گئی، تو وہ آٹومیٹکلی کام ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر بھی ان کو معاف فرما دیا۔ تو لہٰذا اس موضوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ اب یہ ترتیب پر انشاءاللہ یہ واقعہ سارا کا سارا بیان ہوگا، چند آیات جدھر تک ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور ان کو مکمل کیا جائے گا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ کے اندر۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورۃ آل عمران 121 آیت ہے۔ اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے
اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہی نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور پھر ادھر ان کو سارا سکھایا کہ یہاں پہ کھڑے ہونا ہے، یہاں پہ اس طرح کرنا ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو گروہوں کا ذکر کیا۔ انصار سے تعلق رکھتے تھے دونوں گروہ، ایک قبیلہ خزرج سے تھا، ایک قبیلہ اوس سے۔ قبیلہ جو خزرج سے تعلق رکھتا تھا وہ قبیلہ بنی سلمہ تھا، اور جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا بنی حارثہ تھا۔ یعنی ان دو قبیلوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب انہوں نے بزدلی دکھائی تو اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی وہ جو جگہ چھوڑی تھی ان کا ذکر خیر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، صحابی فرماتے ہیں کہ یہ اگرچہ ہمیں بزدل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ جب وہ سنا کرتے تھے نا صحابہ کرام علیہم رضوان، تو وہ خوش ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے اگرچہ ہمارا نام لیا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی جو پشت پہ ہاتھ ہے نا، اللہ نے ان کو سنبھال لیا تھا، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سنبھال لیا۔ انہوں نے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت سے بھی اپنے مطلوب نکالا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ کہے نا کہ اللہ نے ہمیں سنبھالا، تو یار اس بندے کے لیے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو رب کائنات ہستی سنبھالے، جس کو رب سنبھالے، تو اس کے لیے یہی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری، اور یہ مسلمانوں کی جنگ تھی کافروں کے مقابلے میں، اور غزوہ بدر تھی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے خود شرکت کی، اور 313 تعداد تھی، جمعے کا دن تھا۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے، یہ چیز تمہارے لیے کافی نہیں؟ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے علماء کا، مفسرین کا۔ وہ کہتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے بارے میں، لیکن یہاں پہ چونکہ موضوع چل رہا ہے غزوہ احد کا، تو لہٰذا اولا مذہب یہی ہے کہ یہ غزوہ احد کا ذکر ہے۔ یاد کرو اے حبیب کہ جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ چیز کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتارے تمہاری مدد کرے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، یعنی کافر اچانک تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں، تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، یعنی 5000 فرشتے تمہاری مدد کریں گے۔ اور کفار کتنے ہیں؟ 3000۔ لیکن وہ چونکہ ایک نبی علیہ السلام کا فرمان، اس کو ثانی ترجیح دی گئی، اور انہوں نے آگے ہو کہ جب پکڑنا چاہا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر نبی علیہ السلام کے رخسار بھی، اور 12 صحابہ کرام حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ سامنے رکھ کے تیر ادھر کھائے، اور پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ شل رہا حضرت طلحہ کا، جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ان کو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے پھر جنت کی بشارت دی، یہ انہوں نے جنت کما لی۔ 12 صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا ارد گرد احاطہ کر لیا، حضرت علی ان میں شامل تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ابن خطاب، انہوں نے یعنی کہ احاطہ کر لیا، اور نبی علیہ السلام کے لیے مکمل کوشش اور کاوش کی کہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے لیے پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ جاؤ کفار کے پیچھے دیکھو ذرا یہ کدھر کو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی کہ اتنی تکلیف کے بعد بھی حضرت علی کو پیچھے بھیجا، کہا کہ دیکھو یہ دوبارہ کہیں حملہ نہ کر دیں۔ یعنی نبی علیہ السلام اس وقت بھی اتنے دلیر تھے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے اندر بھی کمزوری نہ دکھائی۔ اور اس کے بعد ہماری آج کی آخری آیت، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ
الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اور اللہ نے اس امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے۔ یعنی یہ جو 3000 تعداد ہے فرشتوں کی یا 5000 ہے، یہ تو تمہاری خوشی کے لیے ہے، تاکہ تمہارے دلوں کو تھوڑا قرار آ جائے کہ یار ہم لوگ اکیلے نہیں جا رہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے اپنی زبان سے فرما دیا ہے کہ 3000 یا 5000 لشکر آئے گا اور آ سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا ہے، اور یہ اس نبی نے کہا ہے کہ جن کی زبان سے ہم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں سنا، تو یہ ایک بے چینی جو تھی نا وہ دور ہو گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اللہ چاہے تو کن کہے تو فیکن ہو جائے، فتح 2 منٹ میں تمہاری ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی۔ لیکن تمہارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے چینی سے دور کیا، اور جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ حکمت والا ہے، اور وہی زبردست عزت والا غالب ہے کہ اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ چاہتا تو 2 منٹ میں اشارہ کرتا، کائے بدل دیتا، ہر چیز پلٹ جاتی۔ وہ کفار چاہے لاکھوں بھی ہوں، مسلمان اکیلا بھی اس کے مقابلے میں آ جائے، اگر اللہ ارادہ کر لیتا تو کن کہتا تو وہ ایک مسلمان ہی لاکھوں کافروں کو ملیا میٹ کر دیتا۔ فیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنا تھا، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔